الحمدللہ آپ پوری طرح بیدار نظر آ رہے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں یہی فرق ہے اور ہمارے اور ان کے درمیان۔ جو نبی کو مردہ مانا کرتے ہیں ان کی محفلیں رات کے 10 بجے مردہ نظر آتی ہیں، ارے ہم زندہ نبی کے ماننے والے ہیں، رات کے 1 بجے بھی زندہ نظر آ رہے ہیں۔ اور یہ سب نسبت کا اثر ہے میرے دوست، سب نسبت کا اثر ہے۔ جیسی نسبت ویسا اثر، ایسی نسبت جس کو مل جائے ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیتے ہیں۔ اب رات کو نسبت ملی تو رات زندہ ہو گئی، جس بات کو نسبت ملی وہ بات زندہ ہو گئی، ارے جس ذات کو نسبت ملی وہ ذات زندہ ہو گئی۔ ہماری اور آپ کی ملاقات کو نسبت ملی تو یہ ملاقات زندہ ہو گئی۔ سب نسبت کا اثر ہے۔ نسبت ہی کچھ ایسی ہے کہ صدیق کو ملی تو صداقت زندہ ہو گئی، عمر کو ملی تو عدالت زندہ ہو گئی، عثمان کو ملی تو سخاوت زندہ ہو گئی، علی کو ملی تو ولایت زندہ ہو گئی، حسن کو ملی تو لیاقت زندہ ہو گئی، حسین کو ملی تو شہادت زندہ ہو گئی، بلال کو ملی تو محبت زندہ ہو گئی، خواجہ کو ملی تو خواجگیت زندہ ہو گئی، صحابہ کو ملی تو صحابیت زندہ ہو گئی، تابعی کو ملی تو تابعیت زندہ ہو گئی، سنیوں کو ملی تو سنیت زندہ ہو گئی، غوث کو ملی تو غوثیت زندہ ہو گئی، خواجہ کو ملی خواجگیت زندہ ہو گئی، مخدوم کو ملی مخدومیت زندہ ہو گئی، قطب کو ملی تو قطبیت زندہ ہو گئی، ارے ولی کو ملی تو ولایت زندہ ہو گئی، شہباز کو ملی تو پرواز زندہ ہو گئی۔ ارے نسبت ہی کچھ ایسی ہے، ہم اور آپ ہی تو نسبت والے ہیں، نسبت والے ہیں اس لیے تو بڑی قسمت والے ہیں۔ اور ہو بھی کیوں نہیں، آپ آئے ہیں، آپ جاگے تو کیوں نہیں جاگے؟ ارے یہ مجلس ہی جگانے والی ہے، یہ محفل ہی جگانے کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ اس محفل کا مزاج تو یہ ہے کہ جاگو جاگو تاکہ قبر میں بھی جاگو، محفل میں بھی جاگو، تمہارا عقیدہ بھی جاگے، تمہارا ایمان بھی جاگے۔ ارے دوستو ایسا جاگو کہ تمہاری دنیا بھی جاگے، تمہارا عقبہ بھی جاگے۔ اس لیے کہ مومن جب جاگتا ہے تو کفر سو جاتا ہے، جب مومن جاگتا ہے بے حیائی سو جاتی ہے، جب مومن جاگتا ہے بد کرداری سو جاتی ہے، جب مومن جاگتا ہے دنیا کے باطلانہ نظام سو جاتے ہیں، جب مومن جاگتا ہے تو ظلم و بربریت سو جاتی ہے، اور جب مومن سو جاتا ہے ظلم و بربریت جاگ جاتی ہے، جب مومن سو جاتا ہے جبر و تشدد جاگ جاتا ہے۔ اس لیے کائنات کے اندر مومن کو جاگنے اور جگانے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ بزم مصطفیٰ میں جو جاگتا ہے خدا کی قسم منو من مٹی کے اندر بھی جاگتا ہوا نظر آتا ہے، قبر میں بھی جاگتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور اگر کوئی سوئی تقدیر والا اس کے آستانہ کرم پر پہنچ جائے تو اس کی سوئی بھی تقدیر بھی جاگ جایا کرتی ہے۔ کوئی سویا مقدر لے کر اس کی بارگاہ کرم میں پہنچ جائے تو اس کا سویا مقدر بھی جاگ جایا کرتا ہے۔ اس لیے خوش نصیب ہے وہ لوگ جو رسول رسول کہتے ہوئے جاگتے ہیں اور نبی نبی کہتے ہوئے سو جاتے ہیں۔ اس لیے کہ مومن کا مزاج ہے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغمبر اعظم، تحفظ ناموس رسالت کانفرنس۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و یاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ میرے دوستو ایسی بارگاہ میں آئے ہو کہ نہ کوئی یہاں پہ چھوٹا نظر آتا ہے، نہ کوئی بڑا نظر آتا ہے، نہ کوئی اونچا نظر آتا ہے، نہ کوئی نیچا نظر آتا ہے، نہ کوئی اعلیٰ نظر آتا ہے، نہ کوئی ادنا نظر آتا ہے۔ جو بھی یہاں آتا ہے وہ عقیدت و محبت کے ساتھ آتا ہے۔ اس لیے آپ بھی جو ادھر ادھر ٹولیاں بنا کے کھڑے ہیں اس ٹولی کو چھوڑو اور مومن بن کے ایک ہی بولی بولو، اس لیے کہ ہمارا خدا بھی ایک ہے، رسول بھی ایک ہے، قرآن بھی ایک ہے، شریعت بھی ایک ہے، کلمہ بھی ایک ہے، صدیق اکبر بھی ایک ہے، فاروق اعظم بھی ایک ہے، عثمان غنی بھی ایک ہے، علی مرتضیٰ بھی ایک ہے، امام حسن بھی ایک ہے، امام حسین بھی ایک ہے، غوث اعظم بھی ایک ہے، غریب نواز بھی ایک ہے۔ اس لیے آپ بھی مصطفیٰ کی محفل میں ایسا ایک ہو جاؤ کہ روز محشر ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے نظر آؤ۔ اگر کوئی پوچھے تو چہک کر کے لہک کر کے تڑپ کر کے کہہ دو زباں ملی ہے تیرے حسن کے بیاں کے لیے، جبین شوق ہے تیرے سنگ آستاں کے لیے، یہ جان لے لو مگر دل نہ لے سکو گے، اسے تو رکھا ہے سرکار دو جہاں کے لیے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان دوستو آئیے میں آپ کے سامنے ان اشعار سے شروع کرتا ہوں۔ ساری کونین پہ سرکار نظر رکھتے ہیں، ساری کونین پہ سرکار نظر رکھتے ہیں، رب کے محبوب ہیں وہ سب کی خبر رکھتے ہیں، کوئی توشہ ہے نہ ہم زیادہ سفر رکھتے ہیں، صرف سرکار کی رحمت پہ نظر رکھتے ہیں۔ دوستو میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے
قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، محبوب آپ فرما دیجئے کہ لوگوں میں تم سب کا رسول ہوں۔ میں نے کہا اے رسول عربی آپ سب کے رسول ہیں یا رب کے رسول ہیں؟ فرمایا ارے میں رب کا رسول ہوں اسی لیے تو سب کا رسول ہوں۔ بولا سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان شجر کا میں رسول ہوں، حجر کا میں رسول ہوں، بحر و بر کا میں رسول ہوں، برق و شجر کا میں رسول ہوں، خشک و تر کا میں رسول ہوں، ندی نہر کا میں رسول ہوں، ابو بکر و عمر کا میں رسول ہوں، انس و ابو ذر کا میں رسول ہوں، ارے سارے بشر کا میں رسول ہوں۔ میں نے کہا اے رسول ہاشمی آپ سارے بشر کے رسول ہیں؟ کہا صرف میں بشر کا ہی رسول نہیں، جبرائیل کا میں رسول ہوں، میکائیل کا میں رسول ہوں، اسرائیل کا میں رسول ہوں، اسرافیل کا میں رسول ہوں۔ اے سرکار مدینہ آپ فرشتوں کے بھی رسول ہیں؟ کہا میں فرشتوں کا ہی نہیں، میں تو چرندوں پرند کا بھی رسول ہوں، حیوانات کا میں رسول ہوں، نباتات کا میں رسول ہوں، جمادات کا میں رسول ہوں، سبع سماوات کا میں رسول ہوں۔ اے تاجدار مدینہ کیا آپ اوپر کے بھی رسول ہیں؟ کہا نادان میں صرف اوپر ہی کا نہیں بلکہ اندر کا بھی رسول ہوں، میں سب کا رسول ہوں۔ مگر اے شہنشاہ مدینہ کوئی دلیل مانگے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ کوئی ثبوت مانگے تو کیا ہم عرض کریں گے؟ کہا ارے نادان کہہ دینا کہ اگر میں سورج کا رسول نہ ہوتا تو سورج میرے اشارے پہ پلٹ کیسے آتا؟ اگر میں چاند کا رسول نہ ہوتا تو چاند دو ٹکڑوں میں بٹ کیسے جاتا؟ اگر میں درخت کا رسول نہ ہوتا تو درخت جڑ سے اکھڑ کر میری بارگاہ میں اپنے سر کو کیسے جھکا دیتا؟ اگر میں پانی کا رسول نہ ہوتا تو خارا پانی میٹھا کیسے ہو جاتا؟ اگر میں زمین کا رسول نہ ہوتا تو سوراخا کے گھوڑے کو زمین پکڑ کیسے لیتی؟ اگر میں آسمان کا رسول نہ ہوتا تو میں جانوروں کا رسول نہ ہوتا تو ہرنی میرے قدموں میں سر کیسے جھکا دیتی؟ غارِ ثور میں مکڑیاں جالا کیسے بن دیتی؟ ارے اس پر کبوتر انڈے کیسے دیتی تھی؟ اگر میں آسمان کا رسول نہ ہوتا تو معراج کی شب دروازے میرے لیے کھل کیسے جاتے؟ پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا اور ساتواں آسمان کے سارے آسمان کے دروازے میرے لیے کھل کیسے جاتے؟ ارے میں جنت کا بھی رسول ہوں کیونکہ جنت کی پیشانی پہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغمبر اعظم، تحفظ ناموس رسالت کانفرنس۔ لوح و قلم پر میرا نام ہے، عرب و عجم میں میرا نام ہے، ارے اتنا ہی نہیں زبان اعظم پہ میرا نام ہے۔ میں سب کا رسول ہوں، جو گزر چکا ہے اس ماضی کا رسول ہوں، جو آنے والا ہے اس مستقبل کا رسول ہوں، اور جو گزر رہا ہے اس حال کا میں رسول ہوں۔ اللہ اکبر، پاسٹ کا میں رسول ہوں، پریزنٹ کا میں رسول ہوں، فیوچر کا میں رسول ہوں۔ میں نے کہا سرکار مدینہ کوئی ثبوت مانگے گا تو کیا جواب دیں گے؟ کہا ارے نادان کہہ دینا اگر میں ماضی کا رسول نہ ہوتا تو آدم کی توبہ میرے ذریعہ قبول کیسے ہو جاتی؟ اگر میں ماضی کا رسول نہ ہوتا تو نوح کی کشتی جودی پہاڑ سے کیسے لگ جاتی؟ اگر میں ماضی کا رسول نہ ہوتا تو ابراہیم پہ آگ کے شعلے پھول کیسے برسانے لگتے؟ اگر میں ماضی کا رسول نہ ہوتا تو اسماعیل کی گردن پہ چھری چلنے سے انکار کیسے کر دیتی؟ اگر میں ماضی کا رسول نہ ہوتا تو عیسیٰ گہوارے میں باتیں کرنے کیسے لگ جاتے؟ اگر میں ماضی کا رسول نہ ہوتا تو ایوب کو شفا کیسے مل جاتی؟ حال کا بھی رسول ہوں، رسول ایسا کہ کوئی بے حال بندہ میرا نام لے کر پکارے تو حال والا نظر آنے لگتا ہے، اور میں مستقبل کا بھی رسول ہوں۔ کیسے؟ ایسے کہ آدم کا کلمہ آدم کے زمانے تک آدم گئے کلمہ چلا گیا، موسیٰ کا کلمہ موسیٰ کے زمانے تک موسیٰ گئے کلمہ چلا گیا، عیسیٰ کا کلمہ عیسیٰ کے زمانے تک عیسیٰ گئے کلمہ چلا گیا، داؤد کا کلمہ داؤد کے زمانے تک داؤد گئے کلمہ چلا گیا، سارے نبیوں رسولوں کا دور گیا، کلمہ چلا گیا، زمانہ گیا، کلمہ چلا گیا، لیکن میری ایام شیر خوارگی چلی گئی، میرا عہد طفلی چلا گیا، میرا دور جوانی چلا گیا، میری 63 سالہ زندگی چلی گئی، لیکن کیسا زمانہ ہے، کیسا کلمہ ہے کہ نہ تو چینج ہوا ہے نہ کسی سے ایکسچینج ہوا ہے، جس کا بھی دور آ رہا ہے اسی رسول کا کلمہ پڑھا رہا ہے۔ صدیق کا دور ہے، کلمہ نبی کا پڑھایا جا رہا ہے، ابو بکر صدیق کے بعد عمر کا دور ہے، کلمہ نبی کا پڑھایا جا رہا ہے، عثمان کا دور ہے، کلمہ نبی کا پڑھایا جا رہا ہے، علی کا دور ہے، کلمہ نبی کا پڑھایا جا رہا ہے۔ اتنا نہیں ارے دامن پکڑتا ہے غوث اعظم کا کلمہ پڑھ
पड़ता है रसूल आजम का, अल्लाह अकबर दामन पकड़ता है गरीब नवाज का, कलमा पड़ता है रसूल अकरम का, सरकार शहबाज का, मखदूम सिमना का, लेकिन कलमा पड़ रहा है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगंबर आजम, तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत कॉन्फ्रेंस। ऐ लोगों, मैं तुम सब का रसूल हूं। इतना ही नहीं, जो कब्र में गया है कलमा पढ़ते हुए गया है, और जो कल हश्र में उठेगा वो भी रसूल का कलमा पढ़ते हुए उठेगा। जो सब का रसूल होता है उसका कलमा सब के लिए होता है और सब उसको पढ़ते हैं। अब यहीं पे आपकी मुकम्मल तवज्जो चाहता हूं। बोलने वाला बोल सकता है कि जनाब कुरान की बात सराखों पर, कुरान ने कहा हमने मान लिया, ईमान रखने वाला है, नबी को मानने वाला है, कुरान की बातें सराखों पे। मगर जिनका ईमान नहीं है कुरान पर, जिनका ईमान नहीं है रसूल पर, वो कैसे मानेगा? तो कहा नादान, वो माने या ना माने, मेरे आका सबके रसूल हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि जो मान लेता है वो जन्नती हो जाता है और जो नहीं मानता है वो जहन्नमी हो जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगंबर आजम। और ये मेरे सरकार का एजाज है, जो मान रहा है वो भी उन्हें सच्चा मान रहा है और जो नहीं मान रहा है वो भी उन्हें सच्चा मान रहा है। इसलिए शहंशाह हिरकल के पास अबू सुफियान जब पहुंचा है, कलमा नहीं पढ़ा था, मुसलमान नहीं हुआ था, तो हिरकल ने पूछा बताओ उस शख्स के बारे में जो रसूल होने का दावा कर रहा है, क्या उसने कभी झूठ बोला है? कहा कि नहीं, कभी झूठ नहीं बोला है, हमेशा बोलता है तो सच बोलता है। जमीन फट सकती है, आसमान रेजा रेजा हो सकता है, लेकिन उसकी जबान से झूठ नहीं निकल सकता। अबू सुफियान ने कहा यही तो मुश्किल है, वो सच के सिवा कुछ बोलता ही नहीं। अगर कुछ बोलता तो हम लोग तिल का ताड़ बना देते, राई का पहाड़ बना देते। मगर फर्क यह है, फिक्र यह है कि वो सवाए सच के कुछ भी नहीं बोलता है। तो मैं कहूं रसूल के रिसालत पे सच की दलील है कि नहीं, या सिद्दीक अकबर की दलील नहीं है, फारूक आजम की दलील नहीं है। ये उन्होंने चेहरा देखा और कह दिया कि फिदा का उम्मी व अबी या रसूल अल्लाह। ये वो है जिसने कलमा नहीं पढ़ा, उसके सच्चाई की दलील दे रहा है।